منشیات خوری مہلک معاملہ مشکل مسئلہ 1978 کا دسمبر تھا یا 1979 کا جنوری۔ ان دنوں لاہور سے ایک ہفتہ روزہ شائع ہوتا تھا، غالباً احساسات نام تھا۔ مدیر حسن نثار تھے، تب ان سے میری خاصی گاڑی چنا کرتی تھی۔ میں نے ایک مبسوط مضمون لکھا تھا۔ میں نے تو اس مضمون کو کوئی عملی سا عنوان دیا تھا، مگر موصوف چونکہ ہمیشہ سے سنسنی پسند رہے ہیں، چنانچہ احساسات میں اس مضمون کو نشے عنوان دیا گیا تھا۔ مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی عار نہیں کہ میں نے ہر اس نشہ آور مادے کا جس کے اس مضمون میں جسمانی، ذہنی، سماجی، معاشرتی، نفسیاتی اثرات کا جائزہ لیا گیا تھا، بذات خود استعمال کر کے اثرات محسوس کیے تھے۔ ذہین منشیات خوروں سے آرا لی تھیں اور کتابوں سے مدد۔ اس لیے وہ مضمون اپنے طور پر ایک نادر شے بن گیا تھا، حتیٰ میرے پسندیدہ استاد پروفیسر ڈاکٹر اعجاز حیدر صاحب، جو سائیکیٹرسٹ تھے، نے وہ مضمون پڑھ کے حسن نثار سے رابطہ کر کے مجھے بلایا تھا اور مجھے اپنے ساتھ اینٹی نارکوٹک کنٹرول بورڈ میں ملازمت دینے کی پیشکش کی تھی۔ تب گاڑی اور گھر دیے جانے کی آفر بھی تھی۔ میں نے کچھ وجوہ کی بنا پر ان کی یہ پیشکش قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کا مجھے ایک عرصہ بعد بہت قلق ہوا۔ اس دوران پاکستان میں جس طرح ہر مسئلہ اپنی شدت میں بیشتر ہوا ہے، اسی طرح منشیات فروشی اور منشیات خوری کا معاملہ بھی کئی گنا بڑھا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق نوجوان منشیات بیچنے والوں نے فیس بک پر پیج بنائے ہوئے ہیں۔ پہلے وہ کھاتے پیتے گھرانوں کے نوجوانوں یا کمانے والے جوان لوگوں کو اپنا فیس بک فرینڈ بناتے ہیں، پھر منشیات جس میں ہیروئن، چرس وغیرہ کے علاوہ آئس جیسا مہلک نشہ بھی شامل ہے مفت فراہم کرتے ہیں۔ جب انہیں اس کی لت لگ جاتی ہے تو وہ یہی مواد انہیں مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس رپورٹ کے مطابق آئس پاؤڈر کے نام سے مہلک دوا کے 1 گرام کی قیمت 2000 روپے ہے۔ یہ دوا دراصل میٹ ایمفیٹامین ہے۔ اس دوا کے انجیکشن ریس میں دوڑنے والے گھوڑوں کو لگائے جاتے تھے تاکہ وہ جیت توڑ کر دوڑیں۔ اس مواد کے استعمال سے مستعدی خود کو فتین، قابل ترین اور عظیم خیال کرنا، بلا توقف بولے جانا قسم کے رویے جنم لیتے ہیں۔ اس کے زیادہ دیر تک یا زیادہ استعمال سے شدت پسندی، تشدد پرستی، وہم و گمان کا پیدا ہونا معاملات کو بہت الجھا دیتا ہے۔ یہ براہ راست دماغ کی خلیوں کو تباہ کرتی ہے، چنانچہ انسان پر دیوانگی طاری ہو جاتی ہے۔ اس کو چھوڑے جانے سے اگرچہ یہ تمام اثرات بہت حد تک زائل ہو سکتے ہیں، تاہم اگر کوئی چھوڑنا چاہے تو ہی نہ۔ کوئی بھی نشہ زبردستی چھڑوانا اگر ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ضرور ہے۔ ہیروئن، آئس وغیرہ چھڑوانے کے لیے ڈاکٹر کیا کرتے ہیں کہ اس سے ملتی جلتی شے جیسے ہیروئن سے ملتی جلتی دوا میتھاڈون دے دیتے ہیں، جو آہستہ آہستہ کم کی جاتی ہے، یا آئس کے عادی کو مدھم کرنے کی خاطر شدید مسکن ٹیکہ لگا دیا جاتا ہے۔ 6 ہفتے سے 6 ماہ کے اس عمل کو ڈی ٹاکسیفیکیشن یعنی زہریلے اثرات کو زائل کرنا کہا جاتا ہے۔ البتہ کلینک ہسپتال سے فارغ کیے جانے کے بعد اس شخص پر کم از کم 2 سال نگاہ رکھنے کو کہا جاتا ہے، جو بالکل ممکن نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایسے لوگ پھر سے منشیات کا استعمال کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ کہنا درست ہوگا کہ منشیات خور نشئی نہیں ہوتا۔ منشیات کے استعمال سے جس کی ذات اور قربہ کو آزار پہنچے وہ نشئی ہوتا ہے۔ نشئی در حقیقت خودکشی کر رہا ہوتا ہے، اور خودکشی کرنے والے کو خودکشی سے روکنے کی کوئی دلیل کارگر نہیں ہوا کرتی۔ ایک مضمون میں منشیات کے استعمال کی جانب راغب ہونے کے نفسیاتی و سماجی پہلوؤں کا احاطہ کیا جانا ممکن نہیں ہے۔ ویسے بھی جتنی وجوہ بتائی جائیں وہ سب نشے خود اپنے نشہ کرنے کے جواز کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ بچپن کی محرومیوں، والدین کی باہمی چپقلش، معاشرے کی صرف نگاہی، مادی وسائل کے فقدان، اہلیت سے ناچاقی قسم کے تمام معاملے جواز بھی ہیں اور وجوہ بھی۔ پاکستان میں پہلی بات تو یہ کہ نشہ کرنے والے سے ہمدردی کی بجائے نفرت کرنے یا کم سے کم بے توجہی برتنے کا رواج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہیروئن کے عادی افراد کو جہاز کے سے تضحیک آمیز لفظ یاد کیا جاتا تھا۔ پھر ایسے مریضوں کے لیے حکومتی ادارے بہت کم ہیں، جن میں ایسے مریضوں کو رکھے جانے کی مقدار آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ پرائیویٹ کلینک اس قدر مہنگے ہیں کہ عام لوگ اس سے استفادہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر بحالت مجبوری انہیں رجوع کرنا بھی پڑے تو بے مائگی کے سبب ڈی ٹاکسیفیکیشن کا عمل پورا ہونے سے کہیں پہلے ایسے کلینکس کو خیر بات کہنا پڑتا ہے۔ منشیات فروشی کو روکنے کی خاطر قانون نافذ کرنے والے اداروں کا فعال ہونا اشد ضروری ہے، مگر ہمارے ہاں یہ ادارے دوسرے سنگین معاملات سے پوری طرح نہیں نمٹ پا رہے تو منشیات کی روک تھام پر پوری توجہ کیوں کر دے سکتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ منشیات فروشی
کا دہشت گردی یا کسی بھی نوع کی منظم سماج دشمن سرگرمی کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے۔ ان کی فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی مالی معاونت فراہم کی جانب استعمال ہوتی ہے۔ اس کا آغاز افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف پراکسی وار کے دوران ہوا تھا، جب سوویت یونین کے مخالف ملک نے افغانستان میں کاشت ہوئے پوست سے حاصل ہوئی افیون کی ہیروئن میں بدلنے کی راہ سجھائی تھی۔ اس کی وجہ سے یہ لعنت پاکستان میں عام ہوئی تھی۔ اب فعال لوگوں کو راغب کرنے کی غرض سے آئس وغیرہ فروخت کی جانے لگی ہے۔ قدرتی منشیات جیسے چرس، افیون وغیرہ اتنے برے نہیں تھے اگر مناسب خوراک لی جاتی رہتی تو لوگ بہت لمبی اور صحت مند زندگیاں گزارنے کے قابل ہوا کرتے تھے۔ ترقی یافتہ ملکوں میں حشیش کو قانونی طور پر طبی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اب تو پاکستان میں بھی طبی مقاصد میں استعمال کی خاطر برآمد کیے جانے کی غرض سے بھنگ کے مخصوص قسم کاشت کیے جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ مگر مصنوعی منشیات جن کا ذکر ہو رہا ہے اول تو کہیں زیادہ عادی کرنے والی اور مہلک ہوتی ہیں، جیسے 8 کلو گرام افیون سے 1 کلو گرام ہیروئن تیار ہوتی ہے، چنانچہ وہ افیون سے 8 گنا زیادہ منشی ہوگی۔ پھر یہ کہ اس ایسے مواد خالص ملنا مشکل ہے۔ زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کی غرض سے ان میں طرح طرح کے مضر صحت ملاوٹیں کی جاتی ہیں، جو زندگی کے عرصے کو کم سے کم کرنے میں معاون ہوتی ہیں۔ نشہ کرنے والا شاید ہی کوئی شخص محتاط ہوتا ہو۔ جب کسی عادی انسان کو منشی مواد کے استعمال کی شدید خواہش ہوتی ہے تو وہ کچھ بھی نہیں دیکھتا۔ ہیروئنچی زندگی سے منہ موڑے لوگ ہوتے ہیں، جبکہ آئس کا نشہ کرنے والے دوسروں کی زندگی کو اجیرن کرنے کے درپے ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ سناتا چلوں، یہ بات غالباً 1980 کے موسم سرما کی ہے۔ تب میرا مطلب کلینک کینال پارک گلبرگ کے مین بازار میں تھا۔ ہارمون لیب کے مالک ڈاکٹر خالد، جو تب خالد خور ہوا کرتے تھے، میرے شریک تھے، چنانچہ کلینک کا نام کو کلینک تھا۔ میرا چھوٹا بھائی مرزا اویس، جو آج کراچی میں کسٹم کیسز کا معروف وکیل ہے، تب پنجاب سوشل سیکورٹی میں کام کرتا تھا۔ ایک روز وہ ایک شخص کو لے کر آیا اور کہا، بھائی جان دیکھیں میں آپ سے کس کو ملانے لایا ہوں۔ میں وہ اللہ بخش کہہ کر اس کے گلے لگا اور اسے اوریگا کمپلیکس کے نزدیک زوبیا ریستوران میں لے گیا، تواضع کی اور گپ شپ لگائی۔ گورنمنٹ کا لاہور کے اقبال ہاسٹل میں اللہ بخش نیم پہ 2 طالب علم ہوا کرتے تھے۔ ایک کو ہم اللہ بخش کالا کہتے تھے، دوسرا کو اللہ بخش چٹا۔ اول ذکر اللہ بخش گوندل صاحب لاہور ہائی کورٹ میں معروف وکیل تھے، جن کا انتقال ہو گیا ہے، اور جو مجھے ملنے آئے تھے وہ آخری ذکر تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ بی ایس سی کرنے کے بعد بیکار تھا۔ اس نے بازار سے ادویہ خرید لی تھیں، ان کا لٹریچر پڑھ کے گاؤں کی مسجد میں اعلان کروا دیا تھا کہ جس نے علاج کروانا ہو اس کے پاس آ جائے۔ یوں اس کا کہنا تھا کہ اس کی ڈاکٹری خوب چل رہی تھی اور اب وہ ڈاکٹر اللہ بخش تھا۔ وہ کئی بار مجھے ملنے آیا، ہر بار نئی کار پر میرے ہاں قیام بھی کیا۔ اس کے پاس اپنی سرنج ہوتی تھی۔ اس زمانے میں ڈسپوزیبل سرنجوں کا رواج نہیں تھا، اور ملٹی وٹامن 50 سی سی والی شیشی میں سفید محلول، اور میری اہلیوں کو کہتا سرنج گرم کر دیں بھابھی، پھر اس میں 2 سی سی محلول بھر کے یا مجھے کہتا ٹیکا لگا دو، یا خود لگا لیتا تھا۔ میں نے ایک بار پوچھا بھی کہ یہ کیا ہے، تو کہنے لگا مجاہد کمزوری ہوتی ہے تو ملٹی دا ٹیکا لا لینا وہاں۔ میں نے اسے کہا تھا کہ ملٹی وٹامن تو رنگین ہوتا ہے، تو اس نے ہنس کر کہا تھا ایسا بھی ہوتا ہے۔ میں چپ ہو گیا تھا۔ پھر ایک روز میرا موٹر سائیکل چوری ہو گیا۔ ڈاکٹر خالد میرے ساتھ مقیم تھا۔ اس نے کہا تھا، تم مانو یا نہ مانو، جو تمہارا دوست آتا ہے رات میں نے اسے گلی کی نکڑ پر دیکھا تھا۔ میں نے اسے کہا تمہیں ایسے ہی لگا ہوگا، اور اس کے موٹر سائیکل پر اس کے ساتھ جا کر FIR لکھوایا۔ شام کو ہی ڈاکٹر اللہ بخش کا فون آ گیا تھا۔ جب میں نے موٹر سائیکل چوری کے بارے میں بتایا تو اس نے چور کو موٹی موٹی گالیاں سنائیں اور کہا میں صبح پہنچتا ہوں اور یار کو نیا موٹر سائیکل لے کے دیتا ہوں۔ میں پریشان کہ کل کہیں وہ احسان ہی نہ کر دے۔ خالد نے کہا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، آئے اور دلوائے تو لے لینا۔ سال بیت گیا، مجھے چونا منڈی بلایا گیا۔ CI اسٹاف چونا منڈی کے باہر وہی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں جن میں بیٹھ کر ڈاکٹر اللہ بخش آیا کرتا تھا۔ پولیس انسپکٹر نے بتایا کہ ملزم نشے کے ٹکے لگاتا تھا، پرائیویٹ ٹیکسی کرائے پر لیتا تھا، راستے میں ڈرائیور کو قتل کر کے گاڑی بیچ دیا کرتا تھا، وہی آپ کی موٹر سائیکل بھی لے گیا تھا۔ تو وہ جو ٹیکے لگاتا تھا وہ ایمفیٹامین ٹیکے ہوتے تھے، جنہیں لگا کر وہ بظاہر حشاش پشاش لگتا تھا، مگر جرائم سوچ رہا ہوتا تھا۔ منشیات کے استعمال اور جرائم کا چوری دامن کا ساتھ ہے۔ نشہ خریدنے کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہیروئنچی چونکہ سست ہوتے ہیں، اس لیے وہ چھوٹے موٹے جرائم کرتے ہیں، جبکہ ہیجان خیز مادے استعمال کرنے والے چست و مستعد، اس لیے وہ بڑے اور گھناؤنے جرم بھی کر سکتے ہیں۔ حکومت کو دہشت گردی کے ساتھ ساتھ منشیات کے فروخت اور منشیات خوری میں اضافے سے بھی نمٹنا چاہیے۔ نشے کے افراد کو پکڑ کر اپنی جیب گرم کر کے چھوڑ دینے کی بجائے